ये है पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल का दफ्तर। अटॉर्नी जनरल हर मुल्क का आइनी तौर पे सबसे बड़ा वकील होता है, जो बड़ी बड़ी अदालतों में पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान के वफाक की नुमाइंदगी करता है। ये तख्ती है बैरिस्टर खालिद जावेद खान की, जो कि कुछ दिनों पहले तक इमरान खान की हुकूमत के अटॉर्नी जनरल थे, मगर अब वो जा चुके हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ही। अब ये दफ्तर पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से खाली पड़ा है और पाकिस्तान की अदालतों में और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाला कोई भी अटॉर्नी जनरल इस वक्त मौजूद नहीं है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद जो मुख्तलिफ़ जमातें, जो PDM का इत्तेहाद है, उनका किसी भी अटॉर्नी जनरल के नाम पे इत्तफाक नहीं हो रहा। और ये है अटॉर्नी जनरल ऑफिस के दीवार, जहाँ पे पुराने अटॉर्नी जनरल साहिबान की तस्वीर पाकिस्तान की एक भरपूर आइनी और सियासी तारीख का पता देती हैं। ये तारीख शुरू होती है 1947 से, जब सबसे पहले अटॉर्नी जनरल मोहम्मद वसीम जो थे वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में करते रहे और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की। उसके बाद चौधरी नज़ीर अहमद ख़ान, फिर तुफ़ैल अली रहमान और फिर शेख यास मोहम्मद और सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा, जो बड़े मारूफ फ़ौजी जर्नलों और फ़ौजी हुक्मरानों के सज्जे खब्बे दाएं बाएं उनके बहुत करीबी अटॉर्नी जनरल और मार्शल लॉ के सपोर्टर पहले 1966 से 1966 तक अप्रैल से जुलाई अटॉर्नी जनरल रहे ये फील्ड मार्शल अयूब खान के। फिर 1968 से 1971 तक पाकिस्तान टूट गया, तब भी ये अटॉर्नी जनरल थे। फिर 7 जुलाई 1977 जब भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो जनरल ज़ियाउल हक के भी ये अटॉर्नी जनरल रहे और 1985 तक जनरल ज़ियाउल हक के अटॉर्नी जनरल थे। और पाकिस्तान में आइन और कानून के साथ जो बलात्कार हुआ उसमें ये पेश थे। और ये हैं याहिया मुख्तार, जो कि 22 दिसंबर 1971 से लेकर 5 जुलाई 1977 तक यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अटॉर्नी जनरल रहे। फिर उसके बाद 3 अक्टूबर 1988 से लेके 6 अगस्त 1990 तक बेनज़ीर भुट्टो के साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रहे। और फिर मोहम्मद सरदार खान 1993 से 1993 यानी अगस्त से अक्टूबर तक मुख्तसर मुद्दत के लिए, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम अक्टूबर 93 से अप्रैल 94 तक, काजी मोहम्मद जमील 25 अप्रैल 1994 से 17 अक्टूबर 1996 तक, और सैयद इकबाल हैदर 19 अक्टूबर 1996 से 7 नवंबर 1996 तक बेनज़ीर भुट्टो के ये अटॉर्नी जनरल रहे। उसके बाद तारीख आगे चलती है, नवाज शरीफ का दौर आता है और ये जुलाई 93 से अप्रैल 1997, जुलाई 93 से 24 अगस्त 1993 तक, और फिर अप्रैल 1997 से अक्टूबर 1999 तक चौधरी मोहम्मद फ़ारूक नवाज शरीफ हुकूमत के अटॉर्नी जनरल, जिसके बाद जनरल मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया फ़ौजी बगावत में। और फिर हमने देखा कि अजीज़ मुंशी आए, जो कि पहले 1985 से 1986 तक जनरल ज़ियाउल हक के अटॉर्नी जनरल रहे। फिर 1988 से दिसंबर 1988 तक अजीज़ मुंशी फिर अटॉर्नी जनरल रहे, यानी बेनज़ीर हुकूमत जब नई आई 1988 में, तो ये भी उस डील का हिस्सा थे कि जिन्होंने बतौर अटॉर्नी जनरल बरकरार रहना था और नई हुकूमत अपना अटॉर्नी जनरल नहीं ला सकती थी। फिर 1990 से लेके 1993 तक यानी नवाज शरीफ के भी अजीज़ मुंशी साहब जो हैं वो अटॉर्नी जनरल रहे। फिर 2 नवंबर 99 से 24 सितंबर 2001 तक जनरल मुशर्रफ के साथ अजीज़ मुंशी साहब अटॉर्नी जनरल रहे। मगर सबसे ज़्यादा और तसलसल के साथ जिसने किसी भी फ़ौजी हुक्मरान की कानूनी और आइनी नाम नहाद तशरीह में मदद की, वो थे मोहम्मद मखदूम अली ख़ान एडवोकेट, जो कि सितंबर 2001 से अगस्त 2007 तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अटॉर्नी जनरल रहे। और फिर मलिक मोहम्मद क़य्यूम, जिन्होंने अगस्त 2007 से अगस्त 2008 तक
آصف علی زرداری جو صدر تھے جب ان کی حکومت آئی جنرل مشرف کے بعد، تو یہ اٹارنی جنرل بن گئے، اور یہی وہ موصوف تھے سابق اٹارنی جنرل اور اٹارنی جنرل تھے جنہوں نے بطور لاہور ہائی کورٹ جج بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو SCS کو ٹیکنا کیس میں سزائیں سنائی تھی، اور اس حوالے سے ٹیلی فون ٹیپ بھی، آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، اور جس کے بعد ان کو ہائی کورٹ کے جج کے حیثیت سے استعفیٰ دینا پڑا تھا، مگر بعد میں آصف زرداری صاحب نے ہی ان کو اپنا اٹارنی جنرل مقرر کیا، اور انہی کے ہاتھوں سے سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو خط لکھوایا کہ وہ تمام انتقامی کارروائی تھی، اس لیے سوئٹزرلینڈ میں جاری ان کے خلاف مقدمہ ختم کیا جائے۔ لطیف کھوسہ، سردار لطیف کھوسہ اگست 2008 سے اکتوبر 2009 تک اٹارنی جنرل فار پاکستان رہے۔ مولوی انوار الحق جو اپریل 2010 سے اپریل 2012 تک پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کے دور میں اٹارنی جنرل رہے، اور پھر آئے عرفان قادر جو کہ اپریل 2012 سے جون 2013 تک بڑے معروف اٹارنی جنرل، اور افتخار محمد چودھری چیف جسٹس کو بڑا ٹف ٹائم دیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد آئے وکلا کی جو تحریک کے روئے رواں جو جنرل مشرف کے خلاف چلی تھی، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اٹارنی جنرل منیر ملک جو جون 2013 سے جنوری 2014 تک اٹارنی جنرل رہے، اور پھر آگے سلمان اسلم بٹ جنوری 2014 سے 2016 تک نواز شریف حکومت کے اٹارنی جنرل رہے، اور پھر اشتر اوصاف علی مارچ 2016 سے جون 2018 تک نواز شریف حکومت کے اٹارنی جنرل رہے، اور انہی کے دور میں وہ مشہور زمانہ مارگلا کی 8000 ایکڑ سے زائد کی پہاڑیاں فوج کی ملکیت میں دینے کا نوٹیفکیشن جاری ہوا، اور آج یہ فوج کے ہی وکیل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اور فوج کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں مارگلا کی پہاڑیوں کی ملکیت کے حوالے سے۔ جس کے بعد پھر مشہور زمانہ انور منصور خان آئے جو کہ دسمبر 2009 سے اپریل 2010 تک پہلے اٹارنی جنرل رہے، اور ڈاکٹر بابر اعوان کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے جس کے بعد انہیں اٹارنی جنرل کا آفس چھوڑنا پڑا، اور پھر اگست 2018 سے فروری 2020 تک اٹارنی جنرل رہے، اور انہوں نے ہی جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی بنیاد رکھی تھی، اور خود چلے گئے، اور بعد میں وہ ریفرنس چلتا رہا، اور یہ تھے آخری اٹارنی جنرل خالد جاوید خان جو عمران خان کی حکومت کے اٹارنی جنرل تھے، اور ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے کارکن کے طور پہ بڑی زبردست انداز میں تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے رہے، اور آئین اور قانون کی بہت سارے معاملات میں جو تشریح ان کی تھی سپریم کورٹ نے اس کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے پے در پے آئینی اور قانونی محاذ کے اوپر عمران خان کی طرف سے لڑی جانے والی جنگوں میں شکست ان کو ملی۔ تو اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کے بعد سے ابھی یہ تاریخ کی دیوار خالی ہے، اور یہ اٹارنی جنرل نہ ہونے کا نقصان کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مطیع اللہ جان MJTV کے آپ ساتھ رہیے۔ اٹارنی جنرل آفس کے باہر ہم موجود ہیں۔ آپ کو پہلے بتایا کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان یعنی پاکستان کا اٹارنی جنرل جو کہ دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، ملک اور قوم کی نمائندگی کرتا ہے، بین الاقوامی قانونی جنگیں جو لڑی جاتی ہیں، چاہے بین الاقوامی عدالت انصاف ہوں یا آربیٹریشن کے مقدمات ہوں جو ممالک کے بیچ ہوتے ہیں، اور بہت سارے مقدمات آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، جیسے ریکوڈک کا کیس تھا جس میں 6 ارب ڈالر کا جرمانہ پاکستان کی حکومت کا ہوا، تو اس کیس میں بھی اٹارنی جنرل آفس کی طرف سے نمائندگی کی گئی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے جو پاکستان کا ایک نیوی کا طیارہ گرایا تھا وہ بھی جنگ بین الاقوامی عدالت میں لڑی گئی، اس وقت بھی جو پاکستان کی حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل آفس اور خاص طور پہ شریف الدین پیرزادہ کو حکومت نے جو ہائر کیا تھا انہوں نے کیس لڑا۔ شریف الدین پیرزادہ وہ کیس ہار گئے تھے، اور لاکھوں ڈالر کی فیس بھی انہیں پاکستان کی طرف سے دی گئی تھی۔ اور پھر کلبھوشن یادیو جو بھارت کا جاسوس جس کے بارے میں عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کی حکومت نے اپنی نمائندگی کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی بھیجا، اس وقت اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور تھے، انہوں نے وہاں پہ اپنا کیس بھی پیش کیا۔ اور پھر موجودہ عسکری قیادت کے منتخب ایک وکیل بھی تھے، ایڈوکیٹ، جن کو ہائر کیا گیا تھا، اور ان پہ بھی لاکھوں ڈالر پانی کی طرح بہائے گئے، مگر بظاہر ہم کلبھوشن یادیو سے متعلق کیس عالمی عدالت انصاف میں ہار گئے تھے۔ تو اٹارنی جنرل آفس کی بڑی اہمیت ہے، اور آج کل کے حالات میں اٹارنی جنرل آفس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ جس طریقے سے عدلیہ اپنے اختیارات کو گزشتہ 10-20 سال سے استعمال کر رہی ہے سو موٹو کے نام پہ، مکمل انصاف یعنی کمپلیٹ جسٹس کے نام پہ، تو اٹارنی جنرل آفس جو ہے وہ کسی بھی سو موٹو نوٹس کے نتیجے میں وفاقی حکومت اور وفاقی اداروں کا دفاع کرتا ہے،
اور چیف جسٹس کوئی بھی ہو، جب سو موٹو لیا جاتا ہے تو اٹارنی جنرل یا تو وفاق پاکستان کے سے ہدایات لے کے وفاق پاکستان کا وکیل بن کے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، عدالت کے سامنے، اور سو موٹو کارروائی کے اندر حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں، یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان وہ اٹارنی جنرل کو اپنی معاونت کے لیے ایک مخصوص رول ہے 27A سپریم کورٹ کا، اس کے تحت اس کو نوٹس جاری کرتا ہے اور اٹارنی جنرل سے کہتا ہے کہ آپ وفاقی حکومت کے نہیں بلکہ ایک غیر جانبدار ماہر کے طور پہ عدالت کی معاونت کریں کہ اس معاملے میں آئینی اور قانونی پوزیشن کیا ہے۔ تو یہ دو کردار ہیں اٹارنی جنرل کو، ایک قسم کا دو کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں، ایک طرف سپریم کورٹ اعلیٰ ترین عدالت کے معاون کی کشتی میں ان کی ایک ٹانگ ہوتی ہے، اور دوسری وفاق پاکستان کا حکومت کا دفاع کرنے والی کشتی میں بھی ان کی ٹانگ ہوتی ہے، اور دو کشتیوں کے یہ سوار ہوتے ہیں، اور عموماً اٹارنی جنرل جو ہیں بڑی مشکل سچویشن میں ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب دو کشتیوں کے سوار ہوں گے تو دو کشتیوں میں جتنا فاصلہ بڑھے گا تو پھر اٹارنی جنرل کے لیے مشکلات تو پیدا یقینی طور پہ ہوں گی۔ تو اسی لیے اٹارنی جنرل آفس کے اوپر تعیناتی اور تقرری کے لیے آئینی طور پہ تو یہ حکومت کا اختیار ہے، یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، پریروگیٹو ہے، مگر بند چیمبرز کے اندر، بند دروازوں کے پیچھے ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی اٹارنی جنرل الٹیمیٹلی اس نے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں پیش ہونا ہوتا ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان یقینی طور پہ اگر ان سے ازراہ کرٹسی پوچھ لیا جائے کہ آپ کے خیال میں کون بہتر ہے، تو چیف جسٹس کا بتایا ہوا نام اس لیے اہمیت اختیار کرتا ہے کہ بعد میں حکومت چیف جسٹس کے اگر پسندیدہ شخص کو اٹارنی جنرل لگا دے تو پھر حکومت بجا طور پہ یہ توقع کرتی ہے کہ چیف جسٹس حکومت کو کسی بھی مقدمے میں مایوس نہیں کریں گے۔ تو یہ چیف جسٹس کا بھی غیر رسمی اور ایک آف دا ریکارڈ قسم کا کردار ہر اٹارنی جنرل کی تعیناتی میں ہوتا ہے، ان سے پوچھا شاید ضرور جاتا ہے، ان کی خوشنودی ضرور حاصل کی جاتی ہے۔ کئی معاملوں میں تو صرف چیف جسٹس کی ہی مرضی سے اٹارنی جنرل لگایا جاتا ہے، اور کئی معاملوں میں حکومت اپنی مرضی کرتی ہے، مگر چیف جسٹس کو بھی اس حوالے سے کافی یقین دہانیاں کراتی ہیں۔ بہت سے مشکل اٹارنی جنرل بھی آئے جنہوں نے چیف جسٹس کے منہ پہ کھڑے ہو کے بڑی سخت زبان استعمال کی، اشارے بھی کیے، اور یقینی طور پہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا وہ دور اور اٹارنی جنرل عرفان قادر کا وہ دور جب انہوں نے سامنے کھڑے ہو کے حکومت کا دفاع کرتے ہوئے بڑی سخت زبان بھی استعمال کی اور بہت سخت دلائل بھی دیے۔ تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے یقینی طور پہ چیف جسٹس صاحبان بھی بڑے محتاط ہوتے ہیں، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کون اٹارنی جنرل آ رہا ہے۔ اگر ان کا بس چلتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کا اٹارنی جنرل بھی ضرور لگاتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں کسی بھی اٹارنی جنرل کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان، جیسا کہ اس وقت جس جارحانہ انداز سے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سو موٹو نوٹسز لیتی ہے اور بڑے بڑے آئینی اور سیاسی نوعیت کے فیصلے کر رہی ہے، تو اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کردار بطور ایک برج، ایک پل سپریم کورٹ اور کسی بھی حکومت کے درمیان بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس وقت اٹارنی جنرل کے عہدے پہ کون شخص فائز ہوگا، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل بات ہوگی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل کے آفس جو ہیں وہ کوئی اتنا معمولی آفس نہیں ہے۔ اب صرف معاملہ یہ ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان بنیادی طور پہ ایک ایسا اصول پسند شخص ہونا چاہیے جو اپنی سیاسی حکومتوں کا ماتحت یا ملازم نہ ہو، بلکہ آئین اور قانون کی وہ تشریح کرے جو کہ آئین اور قانون کی تشریح ہونی چاہیے، بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھے، اور وہ صرف اور صرف منتخب حکومت سے انسٹرکشن ضرور لے، مگر کسی غیر جمہوری ادارے سے یا کسی جو غیر سیاسی ادارے سے کسی قسم کی ہدایات نہ لے۔ بدقسمتی سے اٹارنی جنرل آفس کے اندر ایسی تقرریاں بھی ہوئی ہیں، بلکہ عدلیہ میں بھی ایسی تقرریاں ہوئی ہیں جو جنرل مشرف کے دور سے ایک نیا سسٹم چلا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد اور ان کی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پہ عدلیہ میں بھی تقرریاں کی جاتی تھی اور اٹارنی جنرل آفس میں بھی تقرریاں کی جاتی تھی۔ تو ایک تاثر عام ہے کہ اٹارنی جنرل آفس میں ابھی بھی کچھ عہدوں پہ ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل ایسے لگائے جاتے ہیں جو مختلف مقدمات میں حکومت کا نہیں، آئین کا نہیں، قانون کا نہیں، اداروں کا نہیں، بلکہ عسکری اداروں کے مفادات کا
तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और उसके लिए वो किसी हुकूमत के मोहताज या हुकूमत पे डिपेंड भी नहीं करते। तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस बहुत अहम है और जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत गई है, अब तकरीबन 2 हफ़्ते होने को आए हैं। जैसे कि पंजाब में वज़ीर आला कोई नहीं है और गवर्नर पंजाब की आइनी और कानूनी हैसियत के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद अटॉर्नी जनरल का ऑफिस भी ये खाली है और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी हुकूमत से मुतल्लिक़ मुकदमात हैं उसमें अटॉर्नी जनरल आप पेश नहीं हो सकते, क्योंकि अटॉर्नी जनरल तैनात किए ही नहीं जा सके। और इसका नुकसान हो रहा है कि इतने बड़े आइनी बहरान के अंदर अब अटॉर्नी जनरल की कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि आइन के तहत जो अटॉर्नी जनरल होता है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील होता है। वो न सिर्फ ये कि आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत करता है, बहुत सारे आइनी और कानूनी सवालात के अंदर वो अपनी राय देता है, तहकीक करता है, इसका बड़ा एक ऑफिस होता है, इसके साथ स्टाफ होता है, बल्कि उसके साथ साथ ये वफाकी हुकूमत की भी नुमाइंदगी करते हैं। जब वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल से कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा मौक़िफ़ किया जाए, तो अटॉर्नी जनरल जो है वो वफाकी हुकूमत की आला तरीन पाकिस्तानी अदालतों के अंदर भी नुमाइंदगी करता है। और आइन के तहत अटॉर्नी जनरल को ये हक़ हासिल है कि वो किसी भी वक्त किसी भी अदालत में वो सिर्फ वॉक इन करे, दाखिल होके जो है उसको राइट टू ऑडियंस जो है वो आइन ने दिया है कि वो आइन के तहत जाके किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके या किसी भी अदालत में जाके कोई भी हुकूमत का मौक़िफ़ किसी वक्त भी पेश कर सकता है। तो ये अहमियत है अटॉर्नी जनरल ऑफिस की। मगर इस वक्त जो आइनी बहरान चल रहा है इसमें अटॉर्नी जनरल में ऑफिस में कोई है नहीं, इसलिए पंजाब जैसा जो आइनी बहरान है उसके अंदर भी हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल की कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, वफाकी हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। हालांकि ये एक आइनी बहरान था और हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में जो एडवोकेट जनरल पेश हो रहे हैं अवैस अहमद, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगाए गए हैं और वो एक नई थ्योरी और नई कहानी हाई कोर्ट को बता रहे हैं। और हाई कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी हमजा शहबाज जो नए मुंतखब वज़ीर आला हैं उनसे हलफ नहीं ले रहे। तो एक मजाक बना हुआ है, आइनी बहरान है और इस आइनी बहरान के अंदर जो नई इत्तेहादी हुकूमत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है किसी एक ऐसी कानून दान शख्सियत पे इत्तफाक जो है करवाने में कि जिसको अटॉर्नी जनरल के ओहदे पे तैनात किया जा सकता हो। और इसका यकीनी तौर पे एक बहरान की सी सूरत हाल है। हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत से ऐसे बड़े अहम आइनी और कानूनी मुकदमात ज़ेर समात हैं, बशमूल सदारती रेफरेंस के 63 के कि जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल की इनपुट चाहिए होती है। तो इमरान खान के अटॉर्नी जनरल तो कुछ मामलात में अपनी राय दे के जा चुके हैं और उनकी राय की वजह से ही जो है पार्टली कुछ बहरान भी इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। जैसे 63A में उन्होंने कहा कि ताहयात नाअहली कर दें मुनहरफ अराकीन की। मगर इस अटॉर्नी जनरल के ना होने की वजह से अब बहुत सारे अहम मुकदमात में जो नई वफाकी हुकूमत आई है उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। तो ये एक नुकसान है। और जो नए वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, वो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी रहे, मेंबर भी रहे हैं और अब वो वज़ीर कानून बन गए हैं। अब वो वकला बरादरी में नहीं हैं, अब वो हुकूमत के वज़ीर हैं। अब बज़ाहिर उनका ये काम था कि जल्द अज जल्द अटॉर्नी जनरल की तैनाती कराई जाती, मगर शायद वो इस वक्त कहा जा रहा है मसरूफ़ हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अंदर जो 150 वकला को उठा के बाहर फेंकना है और फिर अपने 150 के करीब वकला को मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात किया जाना है, जैसे डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं और स्टैंडिंग काउंसिल हैं। पूरे पाकिस्तान में सरकारी जो ओहदे हैं वकला के लिए जो मुख्तस होते हैं अदालतों में पेश होने के लिए, उन ओहदों पर तैनातियाँ और तकर्रियाँ की जानी हैं। वज़ीर कानून जो हैं वो कर रहे हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है उसके अंदर तैनातियाँ और तकर्रियाँ जो हैं हमेशा से वज़ीर कानून की कोशिश होती है कि उनकी मर्ज़ी के लोग लगें। तो शायद ये भी वजह है कि अटॉर्नी जनरल की तैनाती अभी नहीं की जा रही। कुछ देर पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से वफाकी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मुलाकात भी हुई MJTV की। तो उन गुफ्तगू में ये चीज़ सामने आई कि उन्होंने ये बताया कि जो अटॉर्नी जनरल का ओहदा है वो नून लीग की चॉइस होगी, क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है तो ये तय पाया है। आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून ने हमें बताया कि ये अटॉर्नी जनरल के ओहदे पे नून लीग का जो है बंदा होगा। मगर नून लीग का बंदा होगा मगर उस नाम पर भी इत्तफाक जो है वो इत्तेहादी जमातों का ज़रूरी होगा। उसमें मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। अशतर औसाफ अली जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं जिनके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, वो नाम भी आ रहा है। फिर दूसरा एक शाहिद हामिद साहब का नाम है और कहा यह जा रहा है कि अशतर औसाफ अली नून लीग की चॉइस हैं, मगर शाहिद हामिद भी नून लीग के ही हैं। मगर शाहिद हामिद के ऊपर इत्तेहादी जमातें और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी का इत्तफाक नज़र आता है। वो चाहते हैं कि शाहिद हामिद अटॉर्नी जनरल हों। बहरहाल जो भी हो, ये जो ताख़ीर है इससे एक नई गैर यकीनी किसी सूरत हाल पैदा हो रही है और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल की तैनाती
تو یہ پریروگیٹو ہے، یہ استحقاق ہے حکومت کا، وزیر اعظم کا، مگر ان کی تعیناتی صدر کے نام کے ذریعے صدر کے دستخطوں سے کی جاتی ہے اور جو موجودہ صدر عارف علوی ہیں ایوان صدر کے اندر جو بیٹھے ہیں لیٹے ہیں یہ انہی کے دستخطوں سے ہی نیا اٹارنی جنرل بھی تعینات ہونا ہے۔ تو ابھی تو حکومت نے نام بھیجا ہی نہیں ہے صدر مملکت کو، تو آئین کے تحت تو صدر مملکت آپ کو پتہ ہے ہر معاملے میں وہ 15 دن کا جو آئین نے انہیں وقت دیا ہے سوچنے کا، وہ اس 15 دن کے وقت کا استعمال کر رہے ہیں، اور پھر دوبارہ 10 دن کے اندر جو حکومت دوبارہ وہی تجویز بھیجے گی تو 10 دن کے بعد وہ از خود جو ہے وزیر اعظم کے مشورے کے مطابق وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ مگر ابھی تو نام بھیجا ہی نہیں گیا، تو 15 دن کیا، 10 دن کیا، 25 دن تو اس کے بعد شروع ہوں گے جب صدر عارف علوی جو ہیں وہ انکار کریں گے اٹارنی جنرل کو تعینات کرنے میں۔ تو ابھی بھی بہت وقت ہے، اور یہ جو تاخیر ہے اس سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ وکلا کے اندر ایک مقابلے کی سی کیفیت ہے، عام عہدوں پہ اوپر جو عہدے اٹارنی جنرل آفس میں ہوتے ہیں جن کو اصولی طور پہ اٹارنی جنرل کے مشورے سے اور اٹارنی جنرل کے اختیار سے لگانا چاہیے، کیونکہ اٹارنی جنرل آفس اپنے اس تمام 150 کے قریب عملے اور دوسرے وکلا کی مدد سے وفاقی حکومت کے مقدمات عدالتوں میں لڑتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون تو قانون بناتے ہیں، اسمبلیوں کے لیے بھیجتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، لیکن اٹارنی جنرل کا کام ہے کہ عدالتوں میں حکومت کے جو مقدمات ہیں ان کو لڑیں اور حکومت فیصلوں کو ڈیفینڈ کریں۔ تو یہ چوائس بھی اٹارنی جنرل کی ہونی چاہیے کہ کس کو ڈپٹی اٹارنی جنرل لگانا ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل لگانا ہے۔ مگر ہمیشہ سے یہ جھگڑا رہا ہے کہ یہ تعیناتیاں جو ہیں وزارت قانون ہی کرتی رہی ہے، اور اب بھی یہ لگ رہا ہے کہ نئے اٹارنی جنرل کے آنے سے پہلے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اپنی چوائس کے اپنے لوگوں کو اٹارنی جنرل آفس میں بڑے پیمانے پہ بھرتیاں کریں گے۔ ویسے تو وزارت قانون کے پاس بھی بھرتیاں کرنے کی بہت سے آسامیاں ہوتی ہیں جس پہ وزارت قانون بھرتیاں کرتے ہیں، مگر اٹارنی جنرل آفس کی جو پوزیشن ہے اس وقت وہ خالی پڑے رہنے سے اس وقت وزارت قانون کے پاس یہ اختیار آ چکا ہے کہ وہ تمام دوسرے وکلا کی بھرتیاں کرے، اور جب تک نئی بھرتیاں نہیں ہوتی عمران خان کے لگائے گئے بہت سے سرکاری وکلا ابھی بھی کھڑے ہیں، اور ان میں سے کچھ نیاز اللہ نیازی جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مگر ابھی تک ان میں سے کسی نے استعفیٰ نہیں دیا۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اصولی طور پہ جب حکومت چلی جاتی ہے تو حکومت کے لگائے گئے پچھلے جو وکلا ہوتے ہیں چاہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں یا ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں وہ استعفیٰ ان کو دینا چاہیے، مگر یہاں پہ معاملہ شاید صرف روزی روٹی کا نہیں ہے، یہاں پہ گیم کچھ اور ہی ہے، کیونکہ جو عمران خان حکومت کی باقیات ہیں چاہے صدر مملکت ہیں چاہے گورنر ہیں یا پھر یہ جو سرکاری وکلا ہیں یہ کسی اور ہی کھیل کا بظاہر حصہ لگ رہے ہیں اور رکھنے ڈالے جا رہے ہیں، اور آئینی بحران کو حل کرنے کی بجائے مزید مشکلات حکومت کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو یہ اٹارنی جنرل آفس کی میں تعیناتی میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے آئینی بحران کو بڑھاوا مل رہا ہے، اور دن بدن جو اتحادی جو حکومت ہے اس کو عدالتوں میں اور خاص طور پہ قانونی اور آئینی محاذ کے اوپر بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ جتنے جلدی ہو سکے تو اٹارنی جنرل کو تعینات کیا جانا یہ انتہائی اہم ہو چکا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔